جزاکم اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں جو ہمیں ایک زندگی گزارنے کے رہنما اصول دیے ہیں، ان میں ان ساری بیماریوں کا، خرابیوں کا حل ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مکے کی یہ حالت تھی کہ خون کے ایک دوسرے کے پیاسے ہوتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے، اور اتنے طویل جھگڑے ہوتے کہ نسلوں تک رہتے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ جس کو تھوڑا سا حال ہی نے کہا نا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کے عقائد اور ایمانیات میں جو توحید کی روح پھونکی، اس کے بعد وہی جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ شیر و شکر ہو گئے۔ جی۔ پھر آپ نے محبت کا بھی معیار بتایا، دشمنی کا بھی معیار بتایا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ بھئی اب دشمن ہاتھ آ گیا ہے تو جس طرح چاہو اس کے ساتھ نمٹ لو، حتیٰ کہ آپ نے اپنا کردار بتایا۔ اس مکے سے جہاں سے آپ بے یار و مددگار نکلے ہیں اور کفار نے اتنے مظالم ڈھا کے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا، جب آپ فاتح کی حیثیت سے اس میں داخل ہوتے ہیں، پھر آپ نے اپنا ایک کردار دنیا کو دکھایا، ایک مثال دنیا کو دکھائی۔ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، ارے آج تو خوب ہم ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے، حال کھینچ دینے کا، بالکل یعنی چن چن کے بدلے لیں گے۔ نبی کریم کے جب سماعتوں سے یہ آواز ٹکرائی تو آپ کو سخت ناگوار گزری۔ آپ نے فرمایا یہ جملہ کس نے کہا؟ سعد بن عبادہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اعلان کرو کہ الیوم یوم المرحمہ، واہ واہ، آج تو رحمت کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے، شفقت کا دن ہے۔ اور اصل شفقت کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلے پر قادر کر دے صحیح، اور پھر آپ کہیں کہ جی میں نے معاف کیا۔ ہم جب کچھ کر نہ سکتے ہوں پھر کہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، تو وہ کوئی معافی تو نہیں۔ بے بسی ہے۔ اب حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کی وہ سالے مظالم بھول گئے؟ کس طرح انہوں نے سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر جسم کو 2 لخت کیا تھا، بلال کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر چت لٹا کر وہ انگارے ان کی کمر سے رسنے والے پانی سے بجھ جایا کرتے تھے، خبیب کو سولی پر چڑھایا، آپ ان کے سارے مظالم بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری یادداشت اور حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے، مجھے وہ ساری باتیں آج بھی اس طرح یاد ہیں جیسے کل کی نہیں آج کی بات ہو، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ ستانے کے عادی ہیں، میں معاف کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اسلام نے ہمیں اصول دے دی، یہاں معافی کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص حق پر ہے اور جھگڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے مجھے ملنا چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں میرا حق ہے مجھے ملنا چاہیے، اور ایک شخص واقعی حق پر ہے، وہ جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا جنت کے عین بیچ میں ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت کے عین وسط میں کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں جو اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوں، جیسا کہ حضرت مفتی فضل سبحان صاحب نے بھی فرمایا، بے حیائی ہمارے اندر ایسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تیرے اندر سے حیا کی باغ ڈور ختم ہو جائے نا، پھر تیرا گھوڑا آزاد ہے، پھر کوئی نہیں روک ٹوک، جو مرضی کر، پھر قیامت والے دن ہی تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ساتھ کرنا کیا ہے۔ صحیح۔ تو حیا تو اصل انسان کی، مسلمان کی لگامیں ہیں، تو ہم ان بے حیائیوں سے بچیں، اسلام کو اپنا رہنما سمجھیں اور اسلامی اصولوں پہ عمل کریں، چھوٹے بڑے کی تمیز کریں، حلال رزق کمائیں، ہر کمانے والا اپنے گھر میں حلال کما کے لائے، اس کی بیوی کے پیٹ میں حلال نوالا جائے، اور بیوی بھی ایسی فرمائشیں نہ کرے، اور اس کی اولاد پر اس حلال نوالے کے اثرات آئیں۔ پھر جب وہ اولاد حلال کھا کر جب معاشرے میں آتی ہے تو پھر ربانی صاحب بھی کہیں گے خدا اولاد دے تو ان جیسی۔